ان پہ الزامات تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ الزامات ہیں، لمبی سیریز ہے ان پہ الزامات تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ الزامات ہیں، لمبی سیریز ہے۔ عدالت کا حکم نامہ میرے پاس ہے، آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ عمران نیازی صاحب، میں آپ کو بڑے کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نیب سے نہیں ڈرتا۔ یا تو کلیم کر لیں کہ آپ نیب کے ترجمان ہیں، ایویڈنس ہے، ایویڈنس موجود ہے کہ نیب نے آپ کی حکومت بنوائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو ایک غیر سیاسی ادارہ ہونا چاہیے۔ نیب خود ایک منی لانڈرنگ ادارہ ہے کہ بار بار نیب کے کسٹڈی میں لوگ مر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کا بھی یہی حال ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے لیے قانون وہی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ جو ہی قانون یا ادارے اپنے شکنجے میں جب وہ پھنسنے لگتے ہیں، ان کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر ریاستی اداروں کو استعمال کر کے اس قسم کی غنڈہ گردی، بدماشی اور ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ آج سارا دن رادر دا فرسٹ ہاف آف دا ڈے ساری ٹیلی ویژن سکرینز کے ساتھ پاکستان لگا ہوا تھا اور ایک پورا ایک مجلس تھی، ایک سرکس چل رہی تھی۔ نیب کھڑی ہوئی تھی، نیب کے آگے پی ایم ایل این کے ورکرز کھڑے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر رینجرز تھے، چیک پوسٹ تھی، دھکم پیٹ جھگڑا، پھر نیب کے ایک افسر آ کے نیلسن منڈیلا پہ بھی لیکچر دے رہے تھے۔ ایشو کیا تھا؟ ایشو تھا کہ کیا اریسٹ ہو پائیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز، اور جو نیب نے کل بھی اس پہ کوشش کی تھی، آج دوسری کوشش کی تھی، تو کافی سوالات اٹھے۔ کچھ ان کے لیگل اسپیکٹس ہیں، کچھ پولیٹیکل ہیں، اور آج ہمیشہ کی طرح میں آپ سے بہت زیادہ کچھ اندر کی کہانیاں آپ کے لیے شیئر کروں گا، لیکن جو دو تین بڑے سوال ہیں اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا اس ملک میں دو قوانین ہیں، طاقتور لوگوں کے لیے اور ہے، عام لوگوں کے لیے اور ہے؟ کیا آج نیب قانونی طور پر غلط تھی یا حمزہ شہباز سیاسی طور پر غلط تھے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ لیگل پہ تو ہم بات کریں گے۔ دو تین چیزیں اور جو میرے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اب ٹرینڈ کیا سیٹ ہو رہا ہے، اور آج کے جو دو چار سوال ہیں، مثلاً وعدہ معاف بوا کرنے کے لیے کون تیار ہے، یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سارے کیس کی سب سے زیادہ الارمنگ چیزیں کیا ہیں؟ کیونکہ جب میں نیب کے لوگوں سے بات کی کل بھی اور آج بھی، تو یقین مانیے وہاں بہت ایکسائٹمنٹ ہے، بہت زیادہ آپٹمزم ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ہمارے پاس اوپن اینڈ شٹ کیس ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب میں نے فیملی سورسز سے بات کی اور کچھ ان کے حقائق دیکھے تو وہاں پہ بھی چل پروگرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے دیں نیب کو میدان میں، پتہ لگ جائے گا۔ لیکن دو تین امپورٹنٹ سوال جو اٹھے کہ کیا جس طرح آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی انٹروین کیا، اچھا کیا، فیصلہ بڑا اچھا ہوا، ایک سٹیل میٹ تھا، نیب بھی واپس چلی گئی، کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لاس آف لائف نہیں ہوا، مگر کیا یہ ایک جوڈیشل انٹرونشن تھی کہ ایک پریگمیٹک انٹرونشن تھی؟ اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا آج۔ اور منڈے کو جب اب ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ یہ کیس لگے گا تو کیا وہاں پہ پھر دوبارہ ایک سرکس لگے گی، اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے ہم سب کے ساتھ؟ اس کے علاوہ آپ سے دو تین چیزیں شیئر کروں گا۔ نیب کے مطابق جو ان کی انفارمیشن ہے اس میں دو سوال ہیں جو آپ سے شیئر کروں گا کہ سینکڑوں لوگوں کے پاسپورٹس، وہ کہتے ہیں 80-90 کے ایسے پاسپورٹس کا تعلق ہے، یہ کون سے پاسپورٹس ہیں جس کے بارے میں نیب بڑا ایکسائٹڈ ہے، اور نیب کا خیال ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں وی ہیو فائنلی نیلڈ دیم۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دوں۔ مجھے لاہور سے افتخار احمد نے جوائن کیا ہے، ویری سینئر جرنلسٹ۔ ہمیں ابھی جوائن کریں گے مریم اورنگزیب، فارمر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اور اسپوکس پرسن ہیں۔ عارف چودھری ہیں، فارمر ایکس پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، تاکہ لیگل کچھ باتیں ہو جائیں۔ قمر زمان قاہرہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینٹرل پارٹی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ یہ دو ہمارے مہمان اسٹوڈیو والے ذرا ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے افتخار ایک بات صرف میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آج سارا سرکس لگی وہاں پہ، اور نیب کھڑی ہوئی باہر، کیونکہ میری جب نیب کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار ہم 6 بلین، ان کا ورڈ تھے، ہم $6 ملین مین تو ہے نہیں کہ ہم 9 فٹ اونچی جس کے اوپر 3 فٹ اونچی باڑ لگی ہوئی ہے اس کو پھلانگ کے اندر چلے جاتے۔ کیا آج حمزہ شہباز کو اپنا اریسٹ دے دینا چاہیے تھا، جسٹ ٹو شو
کہ جو پاورفل لوگ ہیں، مائٹی لوگ ہیں، پولیٹیکلی اسٹرانگ لوگ ہیں، یہ قانون سے بالاتر نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے کہ وہ تو مانتے نہیں ہیں نا، وہ تو اس سارے کیس کو ہی نہیں مانتے، وہ ان سارے الزامات کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جن لوگوں نے عمران خان کو لایا ہے، عمران خان مشکل میں ہے، اس کو مشکل سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہمارے کوئی 10 ایک لوگ وہ توڑ لیں اور 10 ایک لوگ وہ پیپلز پارٹی کے توڑ کے تو اس کو مضبوط کریں، یہ وہ کہتے ہیں گیم پلان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اتنی آسانی سے اس گیم پلان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے۔ اچھا افتخار، مجھے یہاں پہ افتخار مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل اس میں آواز کا پرابلم آ رہا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، آفٹر شارٹ بریک آئی ول بی بیک۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ مجھے جوائن بھی کر لیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور عارف چودھری صاحب نے، جو ایکس پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ چودھری صاحب پہلے ایک کوئک کویسچن میں لیگل کلیئر کر دوں۔ آج سارا دن جھگڑا رہا، تلواریں نکلی ہوئی تھی، جنگ کا ماحول تھا۔ ایشو یہ تھا، پی ایم ایل این کہتی تھی کہ آرڈرز ان کے غلط ہیں، ہم اس لیے گرفتاری نہیں دے رہے، ہم ڈر نہیں رہے۔ ایشو کیا تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب انہوں نے بیل پٹیشن موو کی تھی نومبر میں، تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو دیا اور یہ کہا نیب کو کہ آپ نے اگر ان کو دوبارہ گرفتار جب بھی کرنا ہوگا آپ 10 دن کا نوٹس دیں گے پٹیشنر کو۔ پھر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آتا ہے مارچ کے اندر، جس میں سپریم کورٹ ایک جنرل آرڈر پہ کرتی ہے پاس کہ اگر کسی بندے کے اوپر نیب کے پاس سفیشینٹ مٹیریل ہے وہ اس کو اریسٹ کر لے۔ آج نیب کا سٹانس یہ تھا کہ مارچ والا آرڈر سپریم کورٹ کا کیونکہ آ گیا ہوا ہے، ہمارے پہ ہائی کورٹ کا آرڈر اپلائی نہیں کرتا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسپیسیفک ریلیف آرڈر ہو ہائی کورٹ کا ایک پرٹیکولر آدمی کے بارے میں، تو کیا سپریم کورٹ کا ایک جنرل آرڈر جون سا ہے وہ اس کو ہٹا دیتا ہے؟ اصل میں یہ جنرل آرڈر نہیں ہے، نہ ہی سپریم کورٹ میں اس طرح جنرل آرڈرز ہوتے ہیں۔ جس کی پیٹیشن تھی اس نے تو کہا جی کہ اس کے بارے میں نیب نے کہا جسے ہم گرفتار نہیں کر رہے۔ لا کی وضاحت جو تھی نیب کے، یہ سپریم کورٹ نے کی اپنے طور پر، یعنی مطلب اگر پرسن اسپیسیفک ہوتا تو پھر اس شخص کے بارے میں آرڈر ہوتا جس کے بارے میں جس کی پیٹیشن تھی، جس کے حق میں آرڈر ہوا تھا اور اسے پھر چیلنج کیا گیا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم اسے گرفتار نہیں کر رہے۔ لیکن اس کے بارے میں کورٹ نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ لفظ ہے نیڈلیس ٹو سے، کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی یعنی جو اس کی نیب آرڈیننس جو ہے اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ پہلے اطلاع دیں گے اور اطلاع دینے کے بعد آپ کسی شخص کو گرفتار کریں گے۔ اگر سفیشینٹ مٹیریل نیب کے پاس آ جائے تو نیب کو اختیار ہے کہ وہ اسے گرفتار کریں گے۔ البتہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نیب سے کہ وہ اس اختیار کو بلا جواز استعمال نہیں کرے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ امپورٹنٹ، کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے طور پر کسی چیز کو، کسی قانون کو انٹرپریٹ کرے اور وہ آرڈرز کو انٹرپریٹ کرے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ اگر اسے کوئی گراؤز ہے، اسے کوئی اس کا پرابلم ہے اس سے، تو اسے سب سے پہلے تو اس قانون کو عمل درآمد اس پہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے وہ چیلنج کرے گا۔ اتنی ججمنٹس ہیں اس پہ کہ nobody can sit over the order of a court۔ تو اس معاملے میں یہ جو کیا گیا وہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، اور دوسری بات تھی کہ سارا دن یعنی اس طرح کی سچویشن پیدا کی گئی۔ دونوں طرف عجیب و غریب ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو انہیں پہلے دن بھی گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ پھر گئے تھے تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر سارا دن انتظار وہ کس چیز کا؟ مجھے تو اس میں بھی کوئی دال میں کالا کالا لگتا ہے کہ سارا دن فورس بھی آپ لے گئے ہیں، سیڑھی بھی آپ لے گئے ہیں، رینجرز بھی آپ کے پاس ہے، 4 بجے تک انتظار کیا گیا کہ جی کورٹ کا کوئی آرڈر ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ می بی ویری کلیئر، کوئی لیگل ایشو ہے جو ان کا سٹانس ہے پی ایم ایل این کا کہ ہمارے پہ وہ قدغن تھا ان کے اوپر، نیب کے اوپر، کہ 10 دن کا نوٹس دینا ضروری ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے،
तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के वैसे वो ख़त्म हो गया था, वो नोटिस नज़ूरी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद वो ख़त्म हो गया था, और इसकी यही वजह थी कि नैब का चेयरमैन जो है वो जो कि खुद रिटायर्ड जज है, वो इस हद तक नहीं जा सकता था कि अगर उससे ये मालूम ना हो कि इसकी क्या हैसियत है तो वो फिर भी ऑर्डर पास करता। अच्छा मेरी बात हुई आज नैब वालों से, और मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा जी हम मांगे 9 फुट ऊंची दीवार है, उसमें 3 फुट ऊंची बाड़ लगी हुई है, हमारे पास तो कानून की ताकत थी, या हम बुलडोज़र लाते, गेट तोड़ते, फिर आप मीडिया वालों ने 10 साल यही वीडियो चलानी थी कि किस तरह बदमाशी से घुस गए, क्या नहीं घुस गए। उन्होंने कहा हमारा ख्याल था कि हम एक ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पे 2-3 दफ़ा का चीफ मिनिस्टर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का घर है, और जब हम उनको अपने अरेस्ट वारंट दिखाएंगे तो वो एग्री करें या ना करें, वो अपने आप को कानून के आगे पेश कर देंगे, और हमने तमाशा नहीं लगाया। लेकिन हमने देखा वहाँ कि आपके सारे जाले मतवाले प्यारे, उन्होंने एक पूरा शो ऑफ फोर्स था, और आप लोगों ने ताकत से अपना एक इंस्टीट्यूशन को डिफाई किया, रियासत को, कानून को डिफाई किया। जस्टिफाई कैसे करते हैं आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो, और मैं इसलिए कहूँगा, सॉरी टू इंटरजेक्ट, इमरान खान ने जब आके अपना धरना किया था, सब कुछ था, तो हम सारे डायलॉग सुनते थे, कानून हाथ में ले लिया, ये कर लिया, ये अपने आप को सबमिट नहीं करते। जस्ट बिकॉज यू कैन यू डिड, आपके पास लोग थे तो आप लोगों ने कर लिया तमाशा। अब थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो आपकी नैब के जिन तर्जुमान या जिनसे भी बात हुई, आई होप ज़राए नहीं होंगे, उनको चाहिए आज नहीं डीजी नैब लाहौर आके हर मीडिया पे टॉक शो करते हैं तो फिर तो उसके बाद शायद चेयरमैन से ही आपकी गुफ्तगू हुई होगी। लेकिन बात यह है कि कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि जो आज उन्होंने किया उनको वो पहले करना चाहिए था। वो पहले नैब की अदालत में गए, उन्होंने वहाँ एक एप्लीकेशन दी कि हमने अरेस्ट करना है, उन्होंने वहाँ उनको मुस्तरद किया और कहा कि क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर चुकी, इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, और CRPC में जो भी तरीक़ाकार है उसकी तरह आप उस पर अमल दरामद। नहीं, इसमें मैं करेक्ट कर दूँ। जी। नैब गई थी नैब कोर्ट के पास, और उनका कि स्पेसिफिकली हमें आप ऑर्डर परमिशन दें इस घर में घुसने की, जगह हाँ जी, फोर्स के जरिए। कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है जी, मैंने पढ़ा, आप जनरल रूल मैंने पढ़ा सारा। हाँ। मैंने आज उस पर प्रेस टॉक भी की है, मैंने तमाम तफसीलात पढ़ के, और आपको पता है मैं पढ़ के ही प्रेस टॉक करती हूँ। उसके बाद आज क्यों गए? पुलिस तो वो कल लेके गए थे, कल भी उन्होंने यही काम किया था नैब ने। कल उनको अंदाजा नहीं था कि आप इतने नहीं, कल तो देखें रैम्बो बन जाएगी सारी पार्टी। सिर्फ रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए कल वो हमजा साहब के पास अंदर घर जाके मिले हैं, और उन्होंने बाद में जो एलानिया दिया, जिस वक्त नैब की टीम गेट से बाहर आ रही थी, आप सबके कैमरे मौजूद थे, कौन सा तशद्दुद, गुंडागर्दी, जब उनसे पूछा गया आप अंदर गए, उन्होंने कहा हमजा भाई को मिलने गए थे, तो बता देते कि फटे हुए कपड़े हैं, दहशतगर्दी हुई है, गुंडागर्दी हुई है। पूरा कैमरा, पूरा मीडिया मौजूद था वहाँ पे। एलानिया में आपने ये चीज़ रखी, और आज आपने जो एप्लीकेशन दी नैब की अदालत में, उसमें भी आपने यही लिखा कि हमें उन्होंने कन्फाइंड कर लिया और मारा और पीटा, और ये बातें। ये आज गए हैं नैब अदालत में वो पुलिस फोर्स लेने के लिए, जिसको मुस्तरद किया उन्होंने, और उन्होंने एक तरीकाकार बताया। फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है आज, और जो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का नैब को कल दिखाया गया था कि आप, हमारे पास ये ऑर्डर है, और ये जो भाई ने बात की उनको ज़्यादा लीगल पता होगा, लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और जो मैंने इसके ऊपर तज्ज़िया और लोगों के कमेंट्स लिए हैं, लीगल कमेंट्स, वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको नैब अपनी मंशा के मुताबिक सफिशेंट ठोस जो एविडेंस के ऊपर वो नहीं ट्रांसलेट कर सकती। ठोस एविडेंस अदालत में तो पेश नहीं होते, अगर ठोस एविडेंस है तो कॉल अप नोटिस दें, हमजा को बुलाएं, वो हर पेशी पे पेश हो रहा है, पैटर्न देखें। वो कह रहे हैं कल हमने पेशी पे जब बुलाया था वो नहीं आए थे। फोर्थ को जो पेशी उन्होंने बुलाया था, कोई कॉल अप नोटिस वसूल नहीं हुआ, ना वकील की तरफ से ना हमजा की तरफ से, और 50 अगर पेशियों पे हमजा पेश हो सकते हैं, लंदन से वापस आ सकते हैं। हो सकता है आपको पता लग गया हो कि उन्होंने अरेस्ट होना है, इसलिए वो नहीं गए। हमें कल तक जब तक धावा नहीं बोला गया, कल तक जब तक ये, और कोई कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर नहीं था, एक अरेस्ट वारंट कंप्यूटर जनरेटेड थे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब गई हुई है उस ऑर्डर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना उस ऑर्डर को सेट असाइड किया। और जब जनरल तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, अगर वो इस ऑर्डर को सेट असाइड, क्योंकि पड़ी हुई है ना वो एप्लीकेशन, सेट असाइड करना होता तो उस पर ऑर्डर पास होता। ये इस किस्म की, और उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून का स्टांस था वो कानूनी था, हमने कानूनी तरीका इस्तेमाल करते हुए, हालांकि हमारे कानूनी था जिस तरह या क्या जुलूस था, आप देखें जुलूस
جلوس کو اگر نعرے لگا رہا ہے کارکن بیٹھا ہوا، وہ کوئی تشدد نہیں ہے. پولیس والوں سے ہاتھا پائی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی بھی اگر امیج دیکھیں، ہاتھا پائی پولیس کر رہی ہے کارکنوں کے ساتھ. کوئی بھی امیج چلا لیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، مجھے صرف دکھا دیں کہ کارکن نے کوئی لاٹھی اٹھائی ہو. یہاں تو لاٹھیاں اٹھا کے سر پھاڑے گئے ڈی چوک کے اوپر پولیس کے. وہاں جتنے کارکن موجود تھے ایک امیج دکھا دیں جس میں کارکن نے کوئی ایکشن لیا ہو. سارے ایکشن پولیس کی طرف سے ہو رہے تھے، جو کہ افسوسناک ہے. لیکن آخر میں صرف آپ کے کویسچن پہ ریورٹ کرتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں قانونی تھیں تو آج لاہور ہائی کورٹ نے روکا نیب کو. دے دیتے نا آرڈر نیب کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کہ جی ویسے ویژولز ہیں پروڈیوسر صاحب، دکھائیں جا دکھا دیں جی، دکھا دیں لاٹھیاں مارے، سیلف ڈیفینس لاٹھی دکھائیں، آپ ضرور دکھائیں اپنے امیج میں. لیکن اگر یہ تمام چیزیں غیر قانونی نہ ہوتی تو لاہور ہائی کورٹ ہماری اپلیکیشن کو مسترد کرتا، نیب کو نہ. اچھا مسز ندیم افضل چند صاحب بھی ہیں اسپوکس پرسن فار دا پرائم منسٹر، ان سے بھی ایک سین بات کرتا ہوں. لیکن ویری کوئکلی جو آج جس طرح کورٹ نے انٹروین کیا ہے، ان کا سٹانس تو ٹھیک ثابت نہیں ہو گیا؟ ان کا سٹانس اس وقت ٹھیک ثابت ہوگا جب کورٹ بطور کورٹ کے بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. لیکن میں ان کا فیصلہ پڑھا تھا صاحب، اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے اسی نومبر والے فیصلے کا ذکر کیا کہ ہم نے 10 دن کا کہا ہوا تھا اس بینچ نے، تو یہ نیب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا، جب تک سامنے نہ آئے معاملہ کورٹ نے تو آج یہ کیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی پریسیڈنٹ آئی ہے کئی سالوں کے بعد، یعنی ظہور الہی کے کیسز تھے جس زمانے میں یہ آرڈر پاس ہوتا تھا کہ ملزم پیش نہیں بھی ہوتا اور وہ اپریہنشن آف اریسٹ بتا رہا ہے تو اس کو بیل دے دی جاتی تھی بغیر پیش ہونے کے. اس کے بعد تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آج بڑے عرصے کے بعد یہ ریلیف ملا ہے کہ سیٹرڈے کو کورٹ جو تھی، چونکہ بیسیکلی یہ نیب کے معاملات میں جو ریٹ پیٹیشن فائل ہوتی ہے وہ 2 ججز سنتے ہیں، تو وہ 2 ججز نیچرلی اسمبل بھی ہوئے ہوں گے. 2 ججز کا ہی فیصلہ ہے نا جی، اور وہ اسمبل ہوئے، پھر انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا اور پھر بغیر ان کے پیش ہونے کے یعنی فیصلہ فرما دیا. اور آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی روایت پیدا ہو گئی کہ عام آدمی جو ہے وہ بھی اگر یہ کہے گا کہ جی میرے راستہ پولیس سے روکا ہوا ہے، میرے یعنی وکیل جا کے کہے گا کہ جی میرے کلائنٹ کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا کلائنٹ کل کو آ کے پیش ہو جائے گا، آپ اسے یہ ریلیف دے دیں تو یقیناً کورٹ کو ہر ایک چیز صرف میں بتا دوں، سپریم کورٹ کا فیصلے کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کیس میں سپریم کورٹ نیب گئی ہوئی ہے، جو اپنے فیصلے کے لیے بھی انہیں یہی چاہیے تھا کہ طریقہ کار وہ ہوتا جو آپ میزہ افتخار کو بھی اس پہ شامل کر لوں. افتخار آپ ابھی آتے ہیں، ان سے کنیکشن ہی ہمارا کٹ گیا. اینی وے اپنے فیصلے کے لیے بھی اگر وہ ان کا تھا اور اس پہ عمل درآمد تھا تو اس کا بھی طریقہ کار دوسرے لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ نارملی کورٹ جو ہے وہ سیٹرڈے کو بیٹھتی ہی نہیں ہے. پھر کورٹ پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں بات الزام کی نہیں ہے، بات یہ کہ ایک سیکنڈ نہیں آپ میرے ساتھ اس طرح مخاطب ہو رہی ہیں جس طرح میں آپ میری طرف دیکھ کے جو آپ اس طرح مخاطب ہو رہی ہیں. سر میں تو بڑے پیار سے دیکھ رہی ہوں آپ. نہیں آپ کا احترام کرتی ہو کہ نہیں بتا دیں. اچھا، اس احترام کی میں یہ آپ کو عرض کروں گا اس کے جواب میں کہ کورٹس جو ہیں انہیں سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور یہی بات آپ کہتے رہے ہیں. آج میں یہ کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ بہت میرا خیال آپ نے تو اور بڑے انداز میں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ بطور وکیل کے مجھے یہ اچھی بات لگی ہے کہ اگر یہ پوزیشن آ جائے. آپ نے اسے سرکاسٹکلی کہا ہے، مجھے لگتا ہے آپ نے سرکاسٹکلی کہا ہے، بڑی محبت سے کہا ہے، کورٹ کے احترام میں کہا ہے. سرکاسٹکلی میرے تو کلائنٹس کو فائدہ ہوگا. صاحب ہیں لائن پہ؟ جی السلام علیکم ندیم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں ملک صاحب. اچھا یہ بتائیں، یہ الزامات سارے لگ گئے ہیں اس پورے ملک میں، کہتے ہیں جی نیب جونسی ہے، ہینڈ میڈن ہے آپ کی گورنمنٹ کی، اور نیب گردی سے آپ لوگ کر رہے ہیں. اور آج جو آپ نے لاہور میں ہوا ہے صرف یہ پرائم منسٹر اور آپ لوگوں کے. اور ابھی میں 7:30 بجے کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ کہ آپ کے ہمارے بہت سی قومیں پہلے اس لیے تباہ ہوگی کہ ان میں ایک طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے ایک اور قانون. یہ کس لیے ٹویٹ آیا ہے؟ یہ آج کے واقعے کے اوپر ریفرنس ہے؟ دیکھیں واقعہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس ملک میں آج اگر اتوار والے دن کے لیے تو عدالتیں کھل جائیں گی تو شاید کمزوروں کے تو کیس ویسے ہی لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں. تو اللہ معاف ہی کرے یہاں کے سسٹم کو. اور میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ اشرافیہ کا احتساب ہو ہی نہیں سکتا ہے اشرافیہ کا. یہ اشرافیہ چاند صاحب آپ کیا ہائی کورٹ کے اوپر اسپرشن کاسٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی بات سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ سر میں جو بھی کر رہا ہوں میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. میں پہلے دن سے کہتا ہوں، میں آج سے نہیں کہتا. میں جب سے میں نے دیکھی ہے
समझी है और आपके पास बैठ के भी डिस्कस भी किया और इस इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल हुआ हूँ, तो मैंने एक चीज देखी है कि इस अशराफिया, ये गैंग अप है, ये अशराफिया, और इस अशराफिया के एहतिसाब को इतना आसान नहीं है। यहाँ दो सिस्टम हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में वाकई दो पाकिस्तान है, गरीब का और पाकिस्तान है, ताकतवर का और पाकिस्तान है। तो अल्लाह करे इस मुल्क में अदल आए। हम तो अदल की डिमांड कर सकते हैं। अब अगर अदल की डिमांड करने से कोई तौहीन समझता है तो समझता रहे। वैसे कमर ज़बान कायरा साहब भी हैं। कायरा साहब, कैन यू हियर अस? जी जी मालिक साहब। कायरा साहब, जो आज लाहौर में हुआ है, अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केसेस आपकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी गुफ्तगू भी चल रही है। कुछ इस किस्म की भी इतलाएँ हैं कि शायद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के फर्स्ट हफ्ते में हो सकता है आपकी टॉप लीडरशिप की भी कोई गिरफ्तारी हो, हाई लेवल की। तो क्या आप लोगों का भी यही स्टांस होगा कि आपके पास भी अगर नैब आएगी गिरफ्तार करने तो आप भी 100-200 जाला खड़ा कर देंगे और नैब को भगा देंगे वहाँ से ताकत के ज़ोर पे, कि आप लोग एटलीस्ट बाय द लॉ जाएंगे और अरेस्ट करेंगे अपने कोर्ट को? मालिक साहब, गुजारिश ये है कि पहले तो जो कुछ नैब ने किया वो इंतहाई कंडेमेबल है, इसलिए कि अगर आपको हमजा साहब को गिरफ्तार करना है और आप में इतनी सांस नहीं है तो आप क्यों उनके घर गए? उनको बुला लेते और बुला के इन्वेस्टिगेशन के हवाले, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ को बिठाया, जिस तरह बाकियों को बिठाया, जाके बिठा लेते। कायरा साहब, एक सवाल बनता है यहाँ, आप जाके खुद एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपने जो एक ये बात किया कि मैं आप ही की जुमले से मुझे एक सवाल आया है। आपने कहा कि अगर उसमें इतनी सांस नहीं है तो क्यों गए थे? सांस क्या होता है? क्या कानून सांस इनफ नहीं है कि पूरी कोई फौज लेके जाए कि बिकॉज लीडर ऑफ द अपोजिशन है या कोई बड़ा आदमी है तो कानून साथ टैंक लेके जाए, बुलडोजर लेके जाए? कोई बदमाशी तो नहीं हो रही? आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, कानून के तहत आपको सबमिट होना है, तो इसमें सांस का या वो पूरी ताकत का क्या बात आ गई? अब जितनी बात आपने की उतना मुझे मौका दे दीजिए। जरूर। गुजारिश ये है कि आज फिर वो गए हैं, रेंजर्स लेके गए हैं और आगे जाके वहां पे आपने एक ड्रामा सीन क्रिएट करना है तो आपने कर लिया। और अगर आप इस इरादे से गए हैं फिर रियासत की पूरी रेट का इजहार कर दें। यही सूरत हाल अगर पाकिस्तान के किसी आम शहरी के साथ होती तो क्या नैब पहले दिन वापस आ जाती? क्या नैब आज वापस आ जाती? ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए लेजिस्लेशन ने जो किया हुआ है, जो कानून बना हुआ है, वो कानून मुख्तलिफ है। हाँ, आपके मुल्क के अंदर एक कैदी को ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, आपके यहाँ कई क्लासेस चलती हैं। और बिल्कुल ताकतवर के लिए कानून की अदालतें भी खड़ी हो जाती है, अदालतों का एहतराम है बहुत, लेकिन एक अदालतें कानून के खौफ के तहत आप अपना एहतराम कराती हैं और दूसरा अदालतें अपने फैसलों से अपना एहतराम कराती हैं। अब ये अदालतों को फैसला करना होगा। जो बातें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग बशमूल चौधरी इत्तेजाज हसन साहब कहते हैं कि कुछ लोग कानून के जो हैं वो प्यारे हैं, लेकिन क्या आप रेजिस्ट करेंगे? मेरा सवाल यह था अगर आप पे ये दिन आता है तो क्या आप लोग भी इसी रवैये का इजहार करेंगे कि आप लोग आराम से दे देंगे गिरफ्तारी? मालिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस मुल्क के इदारों की मातूब रही है भाई। हमारे तो फांसियां लग जाती हैं, हमें तो गुनाही में कई साल सजाएं हो जाती हैं, हम तो जेलें भुगत आते हैं, हम तो तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं। ये और क्लास है। हाँ, जो इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे रहे वो अपनी जगह रहे। और ये बात दुरुस्त है कि क्या जनरल मुशर्रफ को किसी ने पकड़ा? आज तक नहीं पकड़ सके। सुप्रीम कोर्ट बुलाना चाह रही है, नहीं आ रहे वो। किसी को शक है रेड वारंट निकल सके हैं? है किसी में हिम्मत उनको रेड वारंट दे ले? बुला ले उनको भी, तो ताकतवर है ना। कोई शक है? अदालत में जा रहे थे, अदालत में जाते हुए रास्ते बदल गए। आपको नहीं पता मालिक वो कैसे रास्ते बदले थे? मुझे नहीं पता। चल, मुझे बैठे इनको नहीं पता। मैं आपसे दो तीन चीजें नाज़रीन आपसे शेयर कर लूं, फिर मैं इस पर सबके कमेंट्स लूंगा। आज भी जब नैब से बात हो रही थी, आपको पता है कुछ अंदर की बातें आपसे शेयर कर दे तो बड़े इंटरेस्टिंग। नैब वाले बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक पूरी ट्रेल है, मनी ट्रेल है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, इतना कागज़ है कि आप परेशान हो जाएंगे, कमरा भरा हुआ है। और मैंने कहा, उनसे पूछा था हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी हमारा ख्याल है कि मंडे को हम ये बेल इनकी रिजेक्ट हो जाएगी,
ہم اریسٹ کر لیں گے کیونکہ ہماری ایویڈنس اتنی خوفناک ہے. یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو سے 2 ملازم اس وقت نیب کی حراست میں ہیں وہ ایک ہیں قاسم قیوم اور ایک ہیں فضل داد. وہ جو سے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے پہ تیار ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو غریب آدمی تھے, ہمارے سے کام کرواتے گئے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مجھے ذرا ٹھہریے, میں کہہ رہا صاحب کو بڑی مزدار ڈیٹیل سنا دوں ذرا. گزارش یہ ہے کہ نیب نے گرفتار کرنا ہے, نہیں میں کہہ رہا ہوں نیب نے گرفتار کرنا ہے اور وہاں جا کے ایک صورتحال کریٹ ہو گئی, چلے پہلے دن ہو گئی, وہ بھائی دوسرے دن آپ ان کو سمن کرو, نہیں آتے تو اور بات ہے نا, بٹھا لو. یہ ایک سین کریٹ کیا, اگر کیا ہے تو پھر ہمت کرو. چلیں میں اس پہ آتا ہوں. نیب نے طریقہ کار ہے, میں آتا ہوں اس پہ, میں تھوڑی سی کہہ رہا صاحب تھوڑی سی اپنی اسپیکر سندھ اسمبلی کے گھر میں جا کے داخل ہو گئے, خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی. میں آتا ہوں کہہ رہا صاحب مجھے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنے دیں, تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنے دیں. پھر انہوں نے یہ مجھے کہا کہ جی ہم نے جو ٹرانزیکشنز دیکھی ہیں یہ تقریباً اس میں 150-200 بینک اکاؤنٹس انوالوڈ ہیں جن کے تھرو یہ پیسہ آیا اوور دی ایئرس اور یہ پیسہ پھر آگے بانٹا گیا. اور اس میں کوئی ڈزنز آف لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ استعمال ہوئے. اور جس پہ ایکسائٹڈ بہت ہے وہ نیب وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر لیا ہے, ان لوگوں کے تو پاسپورٹ تک نہیں بنے ہوئے ہیں جن لوگوں کے نام سے یو کے سے اور یو اے ای سے یہ پیسے فنڈز ڈیلیور ہوئے ہیں. وہ بات کرتے ہیں کہ 2.5 ارب کی, 2.5 ارب کے قریب. جب میری فیملی سورسز سے بات ہوئی تو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات انہوں نے 2 چیزیں بتائیں. انہوں نے جو فگر بتایا کہ جو پیسہ آیا باہر سے, وہ میں اس لیے بھی ڈبلز نہیں کر رہا, وہ اسی شرط پہ میرے سے شیئر ہوا تھا کہ آپ وہ بتائیں گے نہیں, اور یقین مانے اس کا اور یہ 2.5 بلین ارب روپے کا بہت بڑا فرق ہے, اٹس ناٹ ایون کلوز. دوسروں نے کہا کہ جی ایک چیز ضرور نیب سے پوچھے گا, کہ یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ جو پیسہ آیا بھی ہے کس دور میں آیا ہے. اس میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے نیب سے کہ شاید یہ جب پاور میں آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جتنا پیسہ جو ہمارے ٹیکس ریٹرنز میں دکھایا گیا ہے یہ 2004 اور 6 کے درمیان میں آیا ہے, اور 2008 میں پہلی دفعہ ہم پروونس میں پار میں آئے تھے, سینٹر میں تو بعد میں آئے, تو یہ پیسہ اس سے پہلے کا ہے سارا. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سین بنے گا. ابھی منڈے کو یہ ڈیٹیلز آئیں گی. میں مالک صاحب یہ کیس کے حقائق تو ہے ہی, اور ہمارا تو ایشو ہے کہ جو نیب نے کیا وہ درست کیا, ان کے پاس کیا ثبوت ہے کیا نہیں ہے وہ الگ بات ہے. نیب نے جو کچھ کیا اس کو کرنے کی کیا ضرورت تھی, ان کو بلا کے. میں کہہ رہا صاحب آتا ہوں, میں ذرا مریم میں کہہ رہا صاحب میں آتا ہوں. سندھ اسمبلی کے اسپیکر کے گھر پہ ریڈ کیا, ٹھیک ہے کہہ رہا صاحب ہو گئی بات, I've got your point. مریم یہ آپ بتائیے, کارا صاحب کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ جیسے آپ, انہوں نے کہا کہ اگر کل نہیں کر سکے تو آج دوبارہ کیوں گئے, جاتے تو ہمت کرتے. یہ جو ورڈز ہیں ہمت کرتے, سانس ہونا چاہیے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بی آر میں سر آ رہا ہوں کارا صاحب I have to give time to others also, I'll come back to you. سارکاسٹک ہو کے نہیں کہا, چلیں میں اپنی ٹھیک ہے میں اپنی انٹرپریٹیشن کی بات چیف کر رہا ہوں نا, کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ جون سے ہیں یہ میرے سامنے تو انٹرپریٹ نہ کریں نا, مجھ سے ایکسپلینیشن لے لیں. میں سامنے کر رہا, میں بھی آپ کو ساتھ ہوں. مریم یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جیسے چودھری صاحب نے کہا, آپ لوگ سمپلی خود انٹرپریٹ کرنے کے قانون کے فیصلوں کو بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگ کو چاہیے تھا آپ جاتے ایک ایگزامپل سیٹ کرتے, جو قاری صاحب نے کہا کہ اگر کل گئے تھے تو آج دوبارہ نہ جاتے. عام آدمی کے گھر اگر نیب جاتی پہلے دن, عام آدمی کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ نیب اس کے دروازے سے واپس آ جاتی یا وہ انکار کر دیتا. ایک بات تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے نہیں انٹرپریٹ کیا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آخری آیا ہے شام کو, وہ لاہور ہائی کورٹ نے انٹرپریٹ کیا. نہیں تو سٹینڈ آف اس لیے تھا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا ہمارے پاس. یہ کوئی کسی قسم کا نہ کوئی طاقت استعمال کی گئی, نہ کسی قسم کا کوئی روپ یا کوئی وہ استعمال کیا گیا. کل بھی ان کو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ دکھایا, وہ واپس چلے گئے. آج لاہور ہائی کورٹ نے خود پھر ان کو فیصلہ دیا. اور ایک بات میں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدالت کھلی اور ان کے لیے کوئی الگ وہ ہوا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جو ڈی چوک پہ پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا اور پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا, تو سیٹرڈے سنڈے کو ان لوگوں کی ضمانتیں ہوئی تھیں جو لوگ اس میں ملوث تھے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ کانسٹیٹیوشنل ججز جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھ کر بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. یہ میرے بھائی لائر کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا. دوسری بات ایک اور جو آپ جو کر رہے تھے کہ کسی قسم کا کوئی فورس استعمال نہیں کیا گیا, سیکیورٹی گارڈز وہاں بھی تھے, صرف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بتایا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے شام 4:10 پہ ایک اور فیصلہ ان کو دینا پڑا
کہ نیب کو روکا گیا اور ان کو واپس بھیجا گیا. اگر کسی طرح کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہوتی, غیر قانونی حرکت ہو رہی ہوتی, تو نیب کی اپلیکیشن مسترد ہوتی, مسلم لیگ نون کی ایکسیپٹ نہ ہوتی. چند صاحب ہیں ہمارے ساتھ پروڈیوسر صاحب, اور ایک ٹائم جب تک وہ آ جائیں, یہ ٹویٹ پڑھی عمران خان صاحب کی آپ نے ابھی, ایک شہباز شریف صاحب نے بھی جوابی ٹویٹ دے دی ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ طاقتور کا جب قانون ہوتا ہے تو اسی طرح ملک کے اندر جو پتہ نہیں کہا قومیں ایسی ہوتی ہیں, جب بنی گالا کا جب لوگوں کی چھتیں ٹوٹیں گی, ڈیمولش ہوں گی اور بنی گالا کا گھر کھڑا رہے گا, جب علیمہ باجی کو NRO مل کر جرمانہ پے کر اللیگل پراپرٹی میں دیا جائے گا, جب ایمنیسٹی عمران خان صاحب اویل کریں گے, جب پہلی ایمنیسٹی آئی تھی دوسری علیمہ باجی کے لیے, جب جہانگیر ترین صاحب منی لانڈرر کابینہ میں بیٹھ کے بریفنگ دیں گے, تو بالکل صحیح کہا عمران خان صاحب نے, تو خود ایکسیپٹ کیا جو وہ کر رہے ہیں وہی ہو رہا ہے اس ریاست مدینہ میں, جو ان کی ریاست مدینہ بقول ان کے. بالکل صحیح ٹویٹ کیا, I second that tweet جو انہوں نے بات کہی ہے. کیا شکر ہے کسی بات پہ آپ ایگری, میں نے ریزنز دے دی آپ کو, بالکل صحیح کہا. No sir, I have stated facts. ڈینائی کرے نا. چوہے صاحب مجھے اپنا لیگل پوائنٹ کرتے ہیں, میں نے پھر کارا صاحب کو واپس جا رہا ہوں. کل بھی سپریم کورٹ نے پوچھا لیگلی کیا آج کوئی ان یوزول چیز ہوئی ہے کل اور آج کے درمیان میں؟ بات یہ ہے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل ججز کو کوئی نہیں روک سکتا کہ بھئی وہ گھر بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں. بات بالکل میں نے کب کہا ہے کہ جی ان کا اختیار نہیں ہے. یہ پیار سے دیکھنے کا دیکھیں, ایک سیکنڈ صرف اس پیار سے چند لمحے رک جائے, میں آپ کو عرض کروں بات یہ ہے, پوری بات سن لیں, چونکہ آپ کا یہی مسئلہ ہے کہ پہلے آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات سنی ہے نا میں نے, آپ اچھی کیجئے گا آگے. اچھا چلو آپ مجھے ڈکٹیٹ کر رہی ہیں, بہت مٹھائیاں بانٹی ہیں, تب بھی بانٹی تھی پھر بانٹی ہیں. پہلے یہ دیکھیں انہوں نے کیا ڈکٹیٹ کر رہی ہے, میں نے کوئی ڈکٹیٹ نہیں, میں آپ کی اس بات کو بالکل, وہ ایک جملہ تھا وہ گورباچوف کے بارے میں, محبت سے ڈکٹیٹ کر رہی ہے. گورباچوف کے بارے میں ایک بڑی جملہ تھا, مریم پہ بھی فٹ ہوتا ہے, ان کے اوپر بھی, وہ تھا کہ he's got a nice smile but he's got teeth of iron. ان کا بھی وہ مسئلہ ہے. نہیں ہم نے دیکھے جی وہ ٹیتھ. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا بھی یہ پرابلم تھا جو جب آپ یہ بات کہتے تھے کہ جناب یہ کیوں اس طرح, ہمارے لیے ایسا کیوں ہو رہا ہے, دوسروں کے لیے ایسا کیوں نہیں ہوتا. میرا صرف یہ بطور وکیل کے اتنا سوال ہے کہ جب عرصہ گزر گیا, لاسٹ ججمنٹ جو ہے وہ بھی 82 کی ہوگی, جس کے بعد یہ چیزیں بدل گئیں اور کسی شخص کو کوئی ریلیف جب تک وہ پیش نہیں ہوتا اس کی گرفتاری کو روکا نہیں جا رہا. تو آج اگر یہ ہوا ہے تو یہ بڑی اچھی خوش شاید بات ہے. کل کو دوسرے لوگ بھی آئیں گے. تو بھی ایک پریسیڈنٹ میاں صاحب بھی کیا تھا جب میاں صاحب کی بیل لی ہے, ہاں جی کنوکٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ کتنی کمال بات ہے کہ جتنا لا نیا سیٹ ہو رہا ہے یا دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے وہ انہی پہ شروع ہوتا ہے, انہی پہ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر جھگڑا ان کا یہ رہتا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے جو لفظ استعمال کیے عدالتوں کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ کوئی استعمال نہیں کر سکتا. میں تو صرف اتنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ان پریسیڈنٹس کی وجہ سے ایک بات بڑی واضح میں عرض کر دوں, اس کے بعد نیب کا چیپٹر انہیں کلوز کرنا چاہیے. یہ جو سانس والی بات کر رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ اب طے ہو گیا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے اس کا کوئی بھی رہنما یا یہ ہو نون والے, جن کے پاس طاقت ہے وہ خود انٹرپریٹ کریں گے کہ قانون کیا ہے, اور جو آئے گا وہ ابھی تو دیکھیں نا, قاہرہ صاحب نے تو ابھی نہیں جواب دیا کہ وہ میرا خیال ہے قانون کا واقعی انہوں نے اب تک بڑا احترام کیا ہے, تو اب انہوں نے مار بڑی کھا دی, مار بڑی کھائی ہے اسی قانون کے احترام میں, تو شاید اب انہیں بھی یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ اس قانون کا احترام کرنے سے. لیکن قاہرہ صاحب دیکھیں, یہی بات ہوئی تھی کہ جب اسپیکر سندھ اسمبلی کو اسلام آباد سے ریسٹ کیا گیا, راولپنڈی آئے ہوئے تھے, تو تب بھی نیب نے یہی کہا تھا کہ جی ہمیں سندھ کے اندر امپاسبل تھا ان پہ ہاتھ ڈالنا, اور واقعی شاید اگر وہ سندھ میں ان کو ہاتھ ڈالتے تو وہی ہوتا جو آج حمزہ شہباز والا سین ہوا ہے. آپ کے وہاں جالے کھڑے ہوتے 5000, وہ وہاں پہ بھی نہ کرتے. تو یہ تو آپ لوگوں کے جو ہائی اینڈ مائٹی لیڈرشپ ہے اس کا رویہ مجبور کرتا ہے نیب کو کہ بیچاری جیسے بھی ہے وہ آ کے یا منتیں کرے یا آپ کو دوسرے شہروں میں گرفتار کرے, کیونکہ جہاں جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے یا جہاں جہاں آپ کا سینٹر آف پاور ہے وہاں پہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. مالک صاحب, شہباز شریف صاحب کو کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ شہباز شریف صاحب تو گئے ہوئے تھے, ان کو تو وہیں سے انہوں نے حراست میں لے لیا نا, وہ تو پیش ہوئے ہوئے تھے. حمزہ نے انکار کر دیا تھا. میں نے یہی گزارش کی نا, وہ لاہور شہر میں پکڑے گئے نا, تو اگر پکڑنا ہی تھا تو شہباز شریف کے بعد حمزہ کو بھی وہیں بلا لیتے. یہ تو خود انہوں نے ایک سین کریٹ کیا ہے.
نیب والے کہتے ہیں کائرہ صاحب میری کائرہ صاحب نیب والوں سے میری بات ہوئی obviously unofficially بات ہو رہی نہیں میں آپ کو بتا دوں میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا میں آپ ان کا جواب سن لیں آپ جواب سن لیں سرچ وارنٹ لے کے گھر وہ ان سے میں نے پوچھا میری گالتے سن لو نا میری گالتے سن لو میں ان کے جواب سے آپ کا اس لیے کہ آپ کی بات اس سے ریلیٹڈ ہے میں نے ان سے یہ سوال بات تو سنے نہیں پہلے سے میری سنو پہلے میری سنو تانوں سننی پڑنی ہے سنتے لو نا ایک سیکنڈ میں بات نہیں سنتا میں اپنی بات آپ کو بھائی میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا یہ طریقہ نہیں ہے یار اب ایک سوال میں سے آپ 10 سوال اور نکال لیں اور مجھے بولنے نہ دیں if you don't have the time تو پھر ٹھیک ہے اس لیے کہہ رہا صاحب because I need answers to questions I don't need a sermon نا اب سن لینا میرے پاس سوال ریزن ہے مجھے میرے پہلے میرا آرگومنٹ مکمل ہونے دیں پھر آپ اس پہ کاؤنٹر کویسچن چلو کر لو چلو مکمل کرو سابق جت گئے تسی انجی جیتے ہو نیب نے تسی ہی دبایا سانوں میں ہی دبا رہے ہو چلو دوستو کائرہ صاحب بولے کائرہ صاحب بولے کسی نے گال نہیں کرنے دے کائرہ صاحب بولے دیکھیں گزارش یہ ہے سر ایک طریقہ میں اس کا میں اتنا لائق نہیں ہوں عارف چوہی صاحب کی طرح لیکن میں اپنی گزارش کر رہا ہوں بات یہ ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب نے ایسی غلط حرکت کی ہے یا تو انہوں نے جا کے گھر کی تلاشی لینی تھی تو پھر تو جا کے سرچ وارنٹ لے کے جاتے اور کہتے جی ہم نے گھر میں سے کاغذ لینے تھے تو بات بنتی اگر سرچ وارنٹ نہیں لینا گھر کی تلاشی نہیں لینی ایک فرد کو گرفتار کرنا ہے تو کال ہم ان دا ہیڈ کوارٹر if it doesn't come تو اور بات ہے جہاں تک تعلق عدالت کا ہے جی بڑا ادب ہے بہت احترام ہے عدالت کا لیکن یہ بات مالک صاحب بڑی کلیئر ہے کہ ہر بندے کے لیے عدالت نے اگر یہ کرائٹیریا رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے طاقتوروں کے لیے سابق حکمرانوں کے لیے ان کو آپ ایک خاص طرح کی رعایت دیتے ہیں وہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑتے ہیں ان کو کوئی پوچھا نہیں جاتا ان کے خلاف شہباز شریف صاحب کے خلاف بی بی شہید اور آصف زرداری کے خلاف جو ملک قیوم والا کیس تھا اس پہ کیسٹیں آئیں کیا ہوا کسی کو پوچھا گیا سیف الرحمان سے پوچھا کسی نے کیوں نہیں پوچھا آج تک اگر میں کہوں تو کنٹیمپٹ لگا لیں کنٹیمپٹ سوال یہ ہے بھائی اگر جج صاحبان آپ عام آدمی کے لیے وہ قانون اپلائی نہیں کریں گے آپ کا اختیار ہے آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے چھٹی والے دن ریسٹ کرتے ہوئے بھی جج ہیں ججمنٹ دے سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو یہ جو ڈسکریشن ہے یہ صرف طاقتور کے لیے نہیں ہر شخص کے لیے کرنی پڑے گی اور اگر آپ سلیکٹیو کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو بشک جیلوں میں ڈالیں کنٹیمپٹ ہوگی چل مریم کائرہ صاحب نے تو میری بات اسی میں اگر سوال پوچھا میں نے پوچھا نیب والوں سے میں نے ایگزیکٹلی پوچھا میں نے کہا رہا آپ نے بلایا کہ اریسٹ کیوں نہیں کیا جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں نوٹس نہیں ملا انہوں نے کہا جی ہم نے بلایا وہ نہیں آئے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ساری خبریں نکلتی ہیں شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اریسٹ کرنے لگے ہیں اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ اگلے دن جائیں اور ہم جا کے کریں اور آج جب میری ان سے بات ہوئی میں کہا آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں تو جیسے میں نے آپ کو انیشلی بتایا انہوں نے کہا جی ہم $6 ملین مین کی فوج نہیں تھی ہمارے پاس کہ ہم ایک دم میجیکلی اٹھتے دیواریں چھلانگتے اندر جا کے پکڑتے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ قانون کے آگے کریں گے دونوں باتوں میں وزن ہے آپ کا لیگل ایشو تھا آپ کے یا تو لائرز آ کے آرگیو کرتے ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک پوری آپ نے ایک فوج کھڑی کی یہ پریسیڈنٹس کیا سیٹ ہو رہے ہیں اس ملک میں پوری دنیا میں پرائم منسٹر پہلی بات تو جو پریسیڈنٹ نیب سیٹ کر رہا ہے نا وہ تو انبلیویبل ہے کیونکہ قانون اتنا کالا ہے اور ہماری نااہلی ہے کہ اس کو بدلا نہیں کیا آپ شرگ آف نہیں کر سکتے یہ نیائے ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں جب آپ نے نہیں کیا میں ایکسپٹ کر رہی ہوں I'll tell you why آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا سن لیجئے میری بات اس لیے نہیں ایک بات سن لیں اس لیے کہ وہ 10 سال جب یہ بھی گورنمنٹ میں تھے انہوں نے تو کوشش کی تھی کہ نیب کو چینج کرنے کی پیپلز پارٹی نے لا کو لیکن آپ لوگ کیونکہ اس وقت نیب کے لاز کی زد میں آپ لوگ نہیں آ رہے تھے آپ کی لیڈرشپ نہیں آ رہی تھی عام آدمی کو رگڑا پڑ رہا تھا اس لیے آپ کو فکر نہیں تھی اب آپ کو رگڑا پڑا ہے ٹو دا ٹاپ لیڈرشپ تو اب آپ کو احساس ہو رہا ہے غلطی کا عام آدمی کے وقت آپ کو احساس نہیں اگر وہ بھی کیا تھا نا غلط کیا تھا کیونکہ قانون کالا ہے قانون ہیومن رائٹس فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ورزی ہے اور میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں نیب کو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا چیف جسٹس کا ہے کہ جب تک ریفرنس دائر نہیں ہوگا میڈیا سے آپ بات نہیں کر سکتے میڈیا آج وہاں ڈائریکٹر نیب ڈی جی نیب لاہور ٹاک شوز کرتے ہیں آپ کو کس نے اجازت دی ہے تصدیق کرنے کی آپ کے پاس ایویڈنس ہے نا آپ انویسٹیگیٹ کریں ابھی تک جس کیس میں اریسٹ کرنے گئے تھے نا اس کا ریفرنس نہیں بن سکا نیب سے اتنے بڑے ٹھوس سوال جب آپ کے پاس انویسٹیگیشن ختم ہوگی تو ریفرنس بنے گا تو پھر آپ گرفتار کیوں کر رہے ہیں آپ کو گرفتار انکوائری کے لیے پھر آپ والی بات نا کہ آپ کال اپ نوٹس دے کے ان کو بلائیں یہ ڈرامہ یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی بتائیں آپ کال اپ نوٹس دیں کہ آپ ان کے رکھیں سامنے کہ حمزہ صاحب یہ اتنی بڑی ہمیں شواہد مل گئی ہے اس کے خلاف آپ کی انویسٹیگیشن ہونی ہے اور
इसी तरह के शवाहिद मिले थे शहबाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा। यही नैब के डीजी थे जिन्होंने आके कहा था इतने बड़े शवाहिद 2 महीने कस्टडी में रहे, फिर जेल में रहे। तो फिर आप चले जाते जब आपको ये यकीन था कि पहले की तरह इस बारी भी नैब ने गांधी मारना है और they'll have egg on their face, फिर तो all the more reason आप चले जाते। मालिक ये यकीन था ना, इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। यही यकीन था कि इनके पास कुछ नहीं होता, ये झूठ बोलते हैं, मीडिया को जराए के जरिए खबरें देते हैं, ये गैर कानूनी इनका मीडिया पे आना भी है। किसी कोई इजाज़त नहीं देता कि आपको, अभी आपके पास एक एनोनिमस एप्लीकेशन आई है और आप मीडिया को देने शुरू कर देते हैं, आप मीडिया के सोर्सेज बताने शुरू कर देते हैं, आप मीडिया को इतलाएं देनी शुरू कर देते हैं। अगर कोई खबर लीक होती है तो नैब के ज़राए से होती है और कहीं से नहीं होती, और ये भी गैर कानूनी है। आप एक इदारा हैं, अकाउंटेबिलिटी इदारा हैं, आप इतने पावर्स हैं आपके पास, आप कॉल अप नोटिस दें, 50 पेशियों में अगला पेश हुआ है, 51 में आ जाएगा, आप ठोस सबूत सामने रखें, आपने जो कानूनी कार्रवाई अच्छा मंडे को अगर एक हाइपोथेटिकल है, अगर मंडे को बेल का इशू नहीं बनता, लेट्स से बेल रिजेक्ट होती है, वहाँ भी क्या आप लोग एहतजाज करेंगे कि नॉर्मली आप गिरफ्तारी पेश कर देंगे? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ अरेस्ट हुए, मरियम नवाज अरेस्ट हुई, कौन सा एक पत्ता भी किसी ने तोड़ा? क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी ना करने का हुक्म आया हुआ था। और मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए, पेशियों में पेश होते रहे, कितनी पेशियों में गए शहबाज शरीफ पेश होने के लिए? क्यों? अगर हमजा ने घबराना होता गिरफ्तारी से तो लंदन बैठे होते, इधर ना आते, खुद आए वापस, क्योंकि नैब की पेशी थी अगले दिन। उनकी एक दिन की बेटी की हार्ट सर्जरी हुई, जिस पे इन लोगों ने सियासत की, कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की सेहत की तरह, एक दिन की बच्ची की हार्ट सर्जरी हुई, लेकिन नैब की पेशी थी, वो अगले दिन वापस आए, फिर वापस आ जाते। कॉल अप नोटिस था, आप दें, मंडे का नोटिस दें, उनको बुलाएं, ठोस सबूत रखें। ये ड्रामा पूरा अगर करना था, अगर ये सीन क्रिएट, कायरा साहब की जो बात जो वो कर रहे थे, अगर ये सीन क्रिएट करना था, वज़ीर आज़म ने कल कबायली इलाके में तकरीर की थी कि जेलों में डालूंगा, अगर ये करना था, फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल ऑर्डर दे रहे हैं नैब के डायरेक्टर को, गाड़ी से बाहर निकलो। शहबाज गिल साहब का ट्वीट आया, किस हैसियत में? आप तर्जुमान हुकूमत हैं, अगर आप नैब के तर्जुमान बने हुए, क्या ज़रूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? फवाद चौधरी को क्या ज़रूरत है? क्या वो नैब के तर्जुमान? उनका आर्गुमेंट ये है, जज साहब वेरी क्विकली, उनका आर्गुमेंट ये है कि इदारा बात नहीं कर सकता, और फवाद चौधरी दूसरे प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट शायद इसलिए करते होंगे क्योंकि हर चीज़ में आप लोग ऐड कर देते हो उनको गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के कहने पे कर रही है, नैब उसके कहने, तो ज़ाहिर फिर गवर्नमेंट के लोग ही जवाब देंगे। जब शहबाज गिल कहेगा डायरेक्टर साहब अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, गाड़ी में बाहर निकले, अच्छा तो मैं क्या करूँ? आप बताएं वेरी क्विकली, लास्ट 1 मिनट। नहीं, आप बाकी इनसे पूछ ले, कोई मसला नहीं। आखिरी मैं अपना टाइम इन्हें देता हूँ, देखने का बात कर लीजिए, मेरी तरफ आप आते हैं तो कहते हैं वेरी क्विकली। ये टाइम नहीं, आप ही को टाइम चाहिए, इसलिए कि आप नहीं इससे बाज आ सकते। बात ये है कि एक तरफ हालत ये है कि नैब एक ऐसा इदारा है कि जिसकी आप कहते हैं जी उसे तो टीवी पे नहीं आना चाहिए। आप अगर वहां सीन क्रिएट करते हैं, नैब को अंदर अगर आप गिरफ्तारी नहीं देते, क्यों दें? तो आप बात करें ना, एक सेकंड, अगर आप इन्हें रोकेंगे नहीं तो आज भी ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन के बैठी है, मतलब हम गुफ्तगू ही नहीं कर सकते। ये तरीका नहीं है, ये क्या तरीका है? इंफॉर्मेशन ये बात कर रही हैं आप, अगर आप, मैं सुन रही हूं आपकी बात, अगर आपके पास क्या बात हुई, आई हैव नॉट इंटरवीन, आई हैव नॉट स्टॉप्ड हिम, ये कंट्रोल, एक सेकंड, हमेशा आपने खुद कंट्रोल, आप खातून को देख के ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। आपने कंट्रोल किया अपना व्यू पॉइंट, नहीं व्यू पॉइंट ये कि मुझे बात ही नहीं करने नहीं, मैंने कब नहीं। अच्छा, लास्ट 30 सेकंड्स, कायरा साहब लास्ट 30 सेकंड्स, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, 30 सेकंड है, ये बताएं कि अब वे फॉरवर्ड क्या है? सिंपल इशू था, बड़ा सिंपल इशू था, ताकत के कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमजा साहब का भी वहाँ भी ये असूल लगना चाहिए कि अगर उनको गलत पकड़ा जा रहा था, इवन देन वो रजिस्ट करके उनसे आगे लड़ाई ना लड़ते, बल्कि वहाँ उन्हें कहते कि भाई आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, और उस कंटेम्प्ट के खिलाफ मूव कर लेते, वो और सूरत हाल होती। यहाँ ताकत के कानून के बाद तो अब जो ताकतवर होगा, हम तो है नहीं, हम तो रियासत के अंदर मजबूर हैं, वहां तो रेंजर्स वाले चले जाएंगे तो वहां तो ठीक है। पॉइंट टेकन कारा साहब, मरियम वेरी क्विकली, कारा साहब ने सही बात की है कि आपको कंटेम्प्ट में करना चाहिए था, लेकिन शो ऑफ फोर्स गलत था। देखिए, शो ऑफ फोर्स नहीं था, कोई किसी को बुलाया नहीं गया, कोई सब कारकुन खुद आए, और कारकुन तो आते ही है ना, कारकुन बुलाया गया ना करो। देखिए टीवी पे सब देख रहे थे, और लाहौर हाई कोर्ट के तो कारकुन आपके कहने में नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में हम गए हैं शाम को, वो इसी कंटेम्प्ट के अगेंस्ट गए और एप्लीकेशन लेकर गए, कंटेम्प्ट के अगेंस्ट गए। आप मुझे ये बताएं, मेरा वक्त खत्म हो गया। Thank you to all the participants. Very quickly,
आई पर्सनली फील कि कानून का एहतराम करना चाहिए। जो भी कानून है या तो कानून बदल दें, और अगर जब तक कानून नहीं बदलता तो अपने रवैये बदलें। कानून के आगे हर किसी को सरखम करना चाहिए, चाहे जितना मर्जी इनकन्वीनियंट हो। माशरे ऐसे ही चलते हैं, ताकत के ज़ोर पे नहीं कुछ चलता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।